اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرت آگے آگے تشریف لائیں. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے انا اهدينا السبيل اما شاکر و کفورا. ہم نے ہدایت کر دی ہے. اب چاہیں تم شکر اختیار کرو اور چاہیں کفر اختیار کرو. اور ہدایت کا اس نے انتظام بھی کیا. جناب آدم کو اس زمین پر ہادی بنا کے بھیجا تاکہ انسانوں کی ہدایت ہوتی ہے. اور ہر نبی آیا اور ہر نبی نے مشقتیں اٹھائیں اور اپنا کام انجام دیا. اور یہاں سے چلے گئے یہاں تک کہ سلسلہ آخری پیغمبر تک آ گیا. آخری پیغمبر جس معاشرے میں آئے تھے، جس سماج میں آئے تھے، وہ معاشرہ اتنا جاہل تھا کہ اپنی ہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے پہ فخر سمجھتا. پیغمبر اسلام ایسے ماحول میں تشریف لائے اور دھیرے دھیرے کیونکہ اعلان رسالت کو 40 برس کے جب ہو جائیں گے تب کریں گے، لیکن نبوت کا کام آپ نے اعلان رسالت سے پہلے ہی شروع کیا. اور دھیرے دھیرے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت اسلام دی. معاملہ آگے بڑھتا رہا. لوگ کچھ رسول اسلام کی مانتے رہے اور کچھ لوگ نہیں مانتے رہے، یہاں تک کہ مکہ بہت پرآشوب ہو گیا. مکے میں رہنا رسول اسلام کے لیے مشکل ہو گئی. ہر کوئی رسول کا دشمن مکے میں نظر آ رہا تھا. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا ہے میرے حبیب تم مکے سے نکل جائیں، جسے ہم اور آپ ہجرت کے نام سے یاد کریں. آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے. جب روانہ ہوئے تو روانہ ہونے سے پہلے کہ سب کو دشمن جائیں کیسے دشمنوں کے بیچ سے نکل کے. اور بہت سے مکے میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امانتیں رسول اسلام کے پاس رکھوائی ہیں اور رسول اسلام پر وحی آ گئی کہ نکلو یہاں سے. اب امانتیں اتنی جلدی تو دے نہیں سکتے، کوئی ایک کی امانت ہو تو دے دی جائے، سینکڑوں کی امانتیں. اسی لیے رسول اسلام کو لوگ امین کہتے تھے جھوٹے مگر امین جانتے تھے کہ رسول کے پاس جو امانت رکھواؤ وہ امانت کچھ بھی ہو جائے مل کے رہے گی. وہی آئی کہ نکل جاؤ، اب امانتیں ہیں رسول اسلام کے پاس.
علی کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ کون سی امانتیں ہیں اور کیسی امانتیں ہیں اور کس کی امانتیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جب رسول اسلام نکلے ہیں تو علی کا شانہ ہلا کے کہا، اے علی دیکھو تم بھی امانتیں دے کے واپس آ جانا ہمارے پاس، تم امانتیں دے کر کے ہمارے پاس آ جانا. عزیزان گرامی، علی کو تو پتہ نہیں کہ امانت کس کی ہے اور کتنی ہے. علی کیسے امانتیں واپس کریں گے؟ کہا یہی تو بات ہے، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. جو امانتوں کا علم ہمیں ہے وہی امانتوں کا علم علی کو بھی ہے. تو عزیزان گرامی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو کیسے نکلے؟ منافقین کا اور مشرکین کا جو تھا وہ مجمع تھا، رات کی تاریکی تھی. رسول اسلام جائیں تو چھپ کے جائیں، ورنہ رسول اسلام قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ دشمن ہیں آپ کے، تلواریں کھینچی ہیں آپ کے گھر کے پاس. تو رسول اسلام نے فرمایا، اے علی تم ہمیں کیا کرو، ایک مشت زمین سے مٹی اٹھا کر دو. مولائے متقیان نے ایک مشت مٹی اٹھائی اور اٹھا کے رسول اسلام کو دی. رسول اسلام نے اس مٹی کے اوپر سورہ یاسین پڑھا اور اس کو جو ہے ہوا میں اچھال دیا. اب وہ مٹی کے ریزے جس جس کے آنکھوں میں چلے گئے وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور رسول اسلام وہاں سے کیا ہے؟ نکل گئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ بھی مٹی اٹھا سکتے تھے، یہ آپ نے علی سے کیوں کہا کہ علی تم مٹی اٹھا کے ہمیں دو؟ رسول ہمارا جواب دے گا. ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کی ابتدا کرنا تو علی کو وسیلہ پہلے بنا لینا تاکہ تمہارا کام پائے تکمیل تک صحیح سے پہنچ جائے. تو عزیزان گرامی ہوا کیا؟ رسول اسلام چلے گئے، علی کو دعوت دے کر کے کہ تم بھی آ جانا. مدینے کی سرحد پر مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول آ رہے ہیں. مدینے کی سرحد پر مدینے کے لوگ رسول کے استقبال کے لیے آ گئے. جب دیکھا کہ صرف رسول اللہ ہے اور ان کے ساتھ کچھ صحابی ہیں، کچھ ساتھی ہیں اور علی نہیں ہے وہاں پر، تو رسول اسلام سے کہنے لگے کہ آپ چلیے مدینے میں، علی کو آپ دعوت دے کر کے آئے ہیں، وہ آ جائیں گے. تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک مدینے کی سرحد پر رکوں گا جب تک کہ علی نہ آ جائیں گے. جب تک کہ علی نہ آ جائیں گے اس وقت تک میں مدینے کی سرحد پر رکوں گا. مولا کائنات کچھ دیر کے بعد وہاں پر پہنچ گئے ساری امانتیں دے کر کے. صبح جب مولا کائنات پہنچے وہاں پر تو عزیزان گرامی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور یہ سرحد ہے، لہذا آپ کی محبت میں اور علی کے انتظار میں یہاں ایک مسجد تعمیر کرا دی جائے، جس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا جائے. سرحد ہے، جس مسجد کا نام کیا رکھا جائے؟ مسجد قباء رکھا جائے. اتنے میں مولا کائنات، باتیں ہو رہی تھی، مولا کائنات پہنچ گئے. رسول اسلام نے کہا اچھی بات ہے، مسجد جو ہے اس کی تعمیر سرحد کے اوپر کروا دو. بہت توجہ سنیے گا، اس کی تعمیر مسجد کی سرحد پر کروا دو. مولا کائنات کی تشریف لے آئے. رسول اسلام نے کہا ایسا کرو، یہ ہمارا اونٹ ہے، اونٹ یہ میری سواری ہے، یہ سواری، اس سواری کو جو ہے گھماؤ اور یہ سواری گردش کرے گی، گھومے گی، تو جتنی جگہ اس سواری کے بیچ میں آ جائے گی، ہماری سواری کے بیچ میں، اتنا احاطہ مسجد کے اندر لے لیا جائے گا، اتنا احاطہ مسجد کے اندر لے لیا جائے گا. رسول اسلام نے جب یہ کہا تو ایک صاحب آگے بڑھے، یا رسول اللہ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کی سواری پہ بیٹھ جائیں؟
تاکہ ہم حدود معین کر لیں. رسول اسلام نے فرمایا بسم اللہ آپ بیٹھ جاؤ. وہ بزرگ بیٹھ گئے, لیکن جب بیٹھ گئے اور اونٹ سے کہا کہ چلو, تو اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اونٹ آگے نہیں بڑھا, مجبوراً اترنا پڑا. مجبوراً کیا ہوا؟ اترنا پڑا. انہیں دیکھ کے دوسرے کو بھی جوش آ گیا, یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیٹھنے سے اونٹ چل جائے, ہمیں اجازت دے دیجئے. وہ بھی بیٹھ گئے, لیکن اونٹ نہیں چلا, وہ بھی اتر آئے. تیسرے صاحب بیٹھے, پھر بھی اونٹ نہیں چلا, وہ بھی اتر آئے. رسول تو سمجھ رہے تھے کہ جب تک علی نہ بیٹھیں گے اونٹ نہیں چلے گا. علی سے کہا یا علی تم ہمارے اونٹ پہ بیٹھ جاؤ اور مسجد کے حدود معین کرو. مولائے متقیان جیسے ہی اونٹ پہ بیٹھے, خرامہ خرامہ اونٹ نے چلنا شروع کیا. خرامہ خرامہ اونٹ نے چلنا شروع کیا. میں کہوں گا کہ رسول اسلام نے اپنی زندگی میں تجربہ کر کے بتلا دیا کہ جب تم ہماری سواری کے لائق نہیں ہو تو ہمارے ممبر کے لائق ایسے ہو جاؤ گے. ہمارے ممبر کے جب تم ہماری سواری کے لائق. تو عزیزان گرامی چلے گئے رسول اسلام, لیکن ہوا کیا؟ وہیں پر بہت توجہ, وہیں پر مسجد قباء بنی. کس کی محبت میں بنی؟ علی کی محبت میں بنی, رسول کی محبت میں بنی. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے. ہم اس مسجد میں سورہ توبہ میں پورا واقعہ موجود ہے, پڑھ لیجئے گا, کہ ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے, ہم اپنی مسجد ایک الگ بنوائیں گے. اور مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا مسجد زرار. مسجد زرار بہت مشہور نام ہے, نام رکھا گیا مسجد زرار. جب مسجد زرار تیار ہو گئی تو رسول کے اوپر وحی آئی, اے رسول خبردار اس مسجد میں تم کھڑے بھی نہ ہونا, اس مسجد میں جانا نہ, اور اس مسجد کو منہدم کروا دو. وہ مسجد چوروں کے دھات لگانے کی جگہ ہے. یہ قرآن کے جملے ہیں, ہمارے جملے نہیں ہیں. اس مسجد کو منہدم کروا دو میرے حبیب, اس مسجد میں کھڑے بھی نہ ہونا. اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ مسجد یہ بھی ہے, مسجد وہ بھی ہے, اللہ کا گھر یہ بھی ہے, اللہ کا گھر وہ بھی ہے. لیکن جو رسول نے بنائی علی کی محبت میں, وہ مسجد خداوند عالم کے حضور میں ادب کا مقام رکھتی ہے, اور خداوند عالم نے اس مسجد کو قبول کیا. لیکن جو مسجد علی کی دشمنی میں بنائی گئی, جو مسجد علی کے مقابلے میں بنائی گئی, اس مسجد کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب اس مسجد میں کھڑے بھی نہ ہونا. بھائی دونوں اللہ کے گھر, لیکن ایک میں کہہ رہا ہے کہ یہ برکت کا باعث ہے, اور ایک کو کہہ رہا ہے یہ چوروں کا اڈا ہے, یہ چوروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے, یہ چوروں کے رکنے کی جگہ ہے. وجہ کیا ہے؟ پتا چلا کہ جب اللہ اپنا ہی گھر بغیر محبت علی کے قبول نہیں کرتا, تو پھر ہماری نمازیں بغیر محبت علی کے کیا قبول کرے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. جب ہم ہر کام با مقصد کریں گے, یعنی جو ہمارا مقصد ہے پیدا ہونے کا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو پھر ہم سے اللہ بھی خوش ہوگا, ہم سے رسول اللہ بھی خوش ہوں گے, اور ہم سے اہل بیت بھی خوش ہوں گے. اور ایسا خوش ہوں گے, آزما کے دیکھ لیجئے, ایسا خوش ہو جائیں گے کہ جو ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھتی وہ ہماری باطنی آنکھیں دیکھیں گی.
اور آپ سب تعجب میں ہو جائیں گے. لیکن ایسا بن کر دیکھیے, ایسا کر کے دیکھیے, اہل بیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے تو دیکھیے, تب پتا چلے گا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. تب پتا چلے گا کہ ہم کس مقام پہ تھے اور آج ہماری بلندی کہاں ہے. لوگ چاہے تمہیں دیوانہ کہنے لگے, لوگ چاہے تمہیں پاگل کہنے لگے, لوگ چاہے تمہیں مجنوں کہنے لگے, کیونکہ تم اپنا مقصد پورا کر رہے ہو. دنیا چاہتی ہے کہ مقصد نہ پورا ہو, ہم مقصد پورا کریں گے تو لوگ ہمیں پاگل بھی کہیں گے, لوگ ہمیں مجنوں بھی کہیں گے, لوگ ہمیں دیوانہ بھی کہیں گے. لیکن اہل بیت کی نظر میں ہمارا مرتبہ جو ہوگا وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت جانتے ہیں, یا وہ جانتا ہے جو اہل بیت کے عشق میں پاگل ہے, یا وہ جانتا ہے جو اہل بیت کے عشق میں دیوانہ ہے. شمس تبریز بہت بڑے علی کے دیوانے گزرے ہیں, اور جدھر سے گزر جاتے ہیں علی علی کی صدا, جدھر سے گزر جاتے ہیں علی علی کی کیا ہے صدا آنے لگتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پاگل ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ مجنوں ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوانہ ہے. شمس تبریز ایک دن بہت بڑے عالم مولانا روم کی لائبریری میں چلے گئے, لائبریری میں, بہت بڑی لائبریری, اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے شمس تبریز نے کہا کہ این چیز یہ کیا ہے. مولانا روم نے سوچا یہ تو دیوانہ ہے, اسے کیا بتائیں کیا. تو مولانا روم کہنے لگے کہ اس کو تم نہیں جانتے. کتابیں, انہوں نے کتابیں تو نہیں بتایا, ان کا یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے. علی کے دیوانے کو غصہ آ گیا. جتنی بھی کتابیں تھی نایاب نایاب سب اٹھائیں, اور پاس میں تالاب تھا لے جا کے تالاب کے حوالے کر دی, اور فرمایا کہ جس کو ہم نہیں جانتے وہ دنیا میں آئے کیسے, وہ دنیا میں رہے کیسے. مولانا روم کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا, یہ تم نے کیا کر دیا. ہماری نایاب کتابیں, ہماری نایاب کتابیں, ہماری پوری زندگی کا سرمایہ تم نے پانی کے حوالے کر دیا. تم تو واقعی دیوانے ہو, تم تو واقعی مجنوں ہو. روایتوں کے جملے ہیں مولانا روم رونے لگے, لیکن وہ علی والا نہیں جو کسی کا رونا دیکھ لے. ایک مرتبہ مولانا روم کا ہاتھ پکڑا اور کہا پریشان نہ ہو, ہمارے ساتھ آؤ. مولانا روم کا ہاتھ پکڑ کے شمس تبریز اسی تالاب کے پاس لے گئے جہاں کتابیں ڈال چکے تھے. ایک مرتبہ شمس تبریز نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور کتاب کو اٹھایا. انصاف سے بتائیے کتابوں کا حال کیا ہونا چاہیے تھا. کتابیں بیکار ہو جاتی, لیکن جب کتابوں کو نکال کے جھاڑنا شروع کیا ہے تو نکلنا چاہیے تھا پانی, نکل رہی تھی گرد. نکلنا چاہیے تھا پانی, نکل رہی تھی گرد. ایک ایک سوکھی کتاب ایک ایک نکال کے شمس تبریز سائیڈ میں رکھتے گئے. مولانا روم حیرت سے دیکھتے گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور جب ساری کتابیں نکل آئی ایک مرتبہ شمس تبریز کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. مولانا شمس تبریز نے فرمایا کہ اسے تم نہیں جانتے. کہا اسے تم نہیں جانتے, کہا کسی طریقے سے جان بھی سکتے ہیں. کہا ایک طریقہ ہے, آج سے تم علی کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے لگا, پتا چل جائے گا یہ کیا ہے. صلوات پر محمد غلام ہے, علی کا بیٹا نہیں ہے. بہت توجہ, یہ علی کا غلام ہے, علی کا بیٹا نہیں ہے. اب تعجب نہ کرنا جب پردہ غیب علی سے علی کا بیٹا
سب سے بڑی یہی ہے کہ جب محمد کو پیدا کرنا چاہا خداوند عالم نے تو کیا فرمایا؟ کیا محمد جب پیدا کر دیا تو محمد سے ہی خطاب ہو کے کہا کیا محمد اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات نہ بناتا. یہی کہا نا, اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات, دلیلیں موجود ہیں, نہ بناتا. تو کائنات کس کے لیے بنی؟ محمد کے لیے بنی. ہم نے آپ کے لیے کوئی چیز بنائی؟ کائنات میں بہت ساری چیزیں آ گئی, آسمان, زمین, ستارے, دریا, درخت, نہریں, پہاڑ, سب آ گئے, سورج, چاند, سب کائنات میں آ گئے. اور یہ بنائی محمد کی وجہ سے. محمد نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتی. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی چیز بنائیں اور جب آپ نہ رہیں تو ہم یہی تو کہیں گے کہ جب وہ نہ رہے تو چیز کا کیا ہے, رہے یا نہ رہے. بھائی جس کے لیے بنائی تھی وہ نہ رہے تو چیز کا کیا ہے, رہے یا نہ رہے. چیز کی حفاظت نہیں کریں گے, چیز ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے, اور چیز کو چاہنے والا خود ختم کر دے گا کہ بھائی جب وہ نہ رہے تو اس کا کیا کام ہے. جس کے لیے ہم نے بنائی تھی تو محمد کے لیے دنیا بنی. بہت توجہ, محمد کے لیے دنیا بنی. جب محمد چلے گئے تو زمین پھٹ جاتی, آسمان ٹوٹ جاتا, سمندروں کا پانی خشک ہو جاتا, پہاڑ گر جاتے. کیونکہ جب محمد نہ رہے تو وہ چیز کیا جس کی وجہ سے بنائی گئی, زمین کا باقی رہنا, سورج کا روز اسی طریقے سے نکلتا رہنا اور ڈوبتا رہنا, چاند کا اپنے محور پہ قائم رہنا, ستاروں کا اسی طریقے سے نکلتے رہنا, پہاڑوں کا کیل بنے رہنا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج بھی کوئی محمد ہے جس کی وجہ سے یہ حرکت قلب باقی ہے, جس کی وجہ سے آسمان باقی ہے, جس کی وجہ سے زمین باقی ہے. صلوات پر محمد. بلکہ ان کے بادشاہ جو اس ٹائم کا بادشاہ تھا اس کے پاس آیا, مسلمان تھا, اور کہنے لگا عالموں سے کہنے لگا جو بادشاہ کے دسترخوان پر روٹیاں توڑ رہے ہیں, ان سے کہنے لگا. کیا کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان جو ہے, 7 آسمان پیاز کی چھلکوں کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں, پیاز کی چھلکوں کی طرح آپس میں کیا ہے, ملے ہوئے ہیں, مکس ہیں. جیسے پیاز کے چھلکے آپس میں ملے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آسمان آپس میں ملے ہیں. یہ بتاؤ کہ جب رسول معراج پہ گئے تو آسمان پھٹا کیسے اور آسمان جڑا کیسے؟ آسمان پھٹا کیسے اور آسمان جڑا کیسے؟ کوئی نہیں بتا پایا. ایک بزرگ اٹھا, کہا وہ تو رسول کو معراج روحانی ہوئی تھی, جسمانی نہیں ہوئی تھی. یہیں سے جسمانی روحانی کا فلسفہ نکلا ہے کہ رسول کو جب بتا نہ سکو تو نظریہ ہی بدل دو کہ معراج روحانی ہوئی تھی, جسمانی نہیں ہوئی تھی. ایک شخص بادشاہ کے کان میں کہنے لگا, ارے انہیں کیا معلوم ہے, یہ کیا بتائیں گے, ابھی محمد کا ایک ٹکڑا باقی ہے, محمد کی نسل میں ابھی ایک امام باقی ہے, اسے بلاؤ, وہ بتائے گا کہ آسمان جڑا کیسے, آسمان پھٹا کیسے. امام کو خط لکھا گیا, امام آ گئے. مسلمان جو سوال لے کر کے آیا تھا اس نے کہا بتائیے رسول جب معراج پہ گئے تو آسمان پھٹا کیسے, آسمان جڑا کیسے. ایک مرتبہ امام نے اس سے ہی سوال کر لیا, ذرا اتنا بتا کیا تو نے دریاؤں میں سفر کیا ہے کشتی کے اوپر؟ کہا کیا ہے. کہا جب کشتی چلتی ہے تو آگے سے پانی پھٹتا کیسے ہے, پیچھے سے ملتا کیسے ہے؟ بس اسی طریقے سے آسمان پھٹا اور آسمان مل گیا. صلوات پر محمد والے. تو وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں, مجھے کس بات کا ڈر ہے, میں سب کچھ بتاؤں گا. تو عزیزان گرامی, انسان کو خداوند عالم نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ اطاعت کرے اہل بیت کی,
اطاعت کرے رسول اسلام کی، اور کسی کی اطاعت نہیں کرے، صرف اہل بیت کی اطاعت، اور انسان کو چھوٹ بھی دے دی، یعنی انسان کو مختار بھی بنا دیا، مختار بنا انسان، اور انسان کو مجبور بھی بنایا، صرف مختار نہیں بنایا، مجبور بھی بنایا انسان۔ اور مختار کیسے بنایا؟ تو اپنے زندگی میں مختار ہو، اپنی زندگی میں مختار ہو۔ محتاج کیسے ہو؟ تم اپنی موت کا وقت معین نہیں کر سکتے، تم یہاں آنے کا وقت معین نہیں کر سکتے، جب بھیجے گا تب آنا پڑے گا، جب بلائے گا تب جانا پڑے گا۔ بیچ کی جو زندگی ہے اس میں کیا ہو؟ مختار ہو۔ یہی سوال مولا کائنات سے کیا گیا۔ مولا کائنات باغ میں پانی دے رہے ہیں، کسی نے چار دیوالی سے اچک کے پوچھا یا علی بتائیے انسان مجبور ہے یا مختار؟ امام نے فرمایا کہ تفصیل سے بتلاؤں یا مفصل بتلا دوں؟ کہا نہیں، مجھے کہیں اور جواب دینا ہے، آپ مختصر جواب دے دیجئے۔ تو امام نے فرمایا مختصر جواب یہ ہے کہ ایک پیر اٹھا لے۔ اس نے ایک پیر اٹھایا، کہا آپ دوسرا بھی اٹھا لے۔ کہا علی یہ نہیں ہوگا، علی یہ نہیں ہوگا، دوسرا نہیں اٹھے گا۔ کہا بس اتنا مختار ہے اور اتنا مجبور ہے، اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے۔ عزیزان گرامی، جو ایک پیر ہوا میں اٹھا لے وہ مختار، جو دونوں پیر ہوا میں نہ اٹھا سکے وہ مجبور، اور جو خیبر میں دونوں پیر ہوا میں اٹھا لے وہ حیدر کرار۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ حسین کو قتل کر دیا گیا، یزید کیا کرتا؟ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بہت توجہ، تو میں کہوں گا بھائی جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، برا نہ ماننا۔ اب اگر ہم دشمنان رسول یا دشمنان آل رسول پہ لعنت بھیجے تو جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، انسان کیا ہے؟ نہ مجبور ہے نہ مختار ہے، مجبور اور مختار کے درمیان انسان ہے، نہ مکمل مجبور ہے نہ مکمل مختار ہے۔ اسی لیے ہادیہ ہے۔ اگر انسان مکمل مختار ہوتا تو ہادیوں کا سلسلہ نہ ہوتا کہ انسان تو مکمل مختار ہے، ہادیوں کی اتباع، ہادی جیسے کہیں ویسے کرو۔ اور جب تم ہدایت پا گئے تو آپ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اور چاہے کفر ادا کرو، اس میں تمہیں اختیار ہے، چاہے کیا کرو؟ کفر ادا کرو۔ لیکن یاد رہے شکر ادا کیا تو ہماری رحمت کے بادل تم پہ جھوم جھوم کے برستے رہیں گے، لیکن اگر کفر اختیار کیا تو یہ سوچ لو ہمارا عذاب بھی بہت بڑا ہے، جب آئے گا کوئی نہیں بچے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، اگر شکر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا بڑے قیامت کے ایام سے سیدانیاں بندی بنا لی گئی، سیدانیاں اسیر کر لی گئی، سید سجاد قید میں ڈال دیے گئے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے اور کمر میں لنگر ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب سید سجاد کے پاس دروغہ زندان آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ اے سید سجاد، جب سے یہ قافلہ یہاں ٹھہرا ہے
ایک بیوی آتی ہے گریا کرتی ہے رات میں اور ایسے گریا کرتی ہے جیسے اس کا جوان مارا گیا ہو جیسے اس کا بھرا گھر لٹ گیا ہو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کوئی باقی نہیں رہا ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا اب کہ وہ معظمہ آئے تو ہمیں ضرور لے کے چلنا ہمیں ضرور بتانا رات کی آدھی تاریخ آ گئی ہاں زادارہ نے مظلوم کربلا جب آدھی رات ہو گئی تو ایک مرتبہ زندان بان دوڑتا ہوا آیا اے سید سجاد وہ ضعیفہ وہ معظمہ جو گریا کرتی ہے آ گئی ہے ہاں زادارو سید سجاد جیسے ہی آگے بڑھے زینب نے شانہ پکڑ لیا اے میرے بیٹے میں تنہا تجھے نہ جانے دوں گی یہ زینب بھی ساتھ چلے گی سید سجاد آگے آگے ہے زینب پیچھے پیچھے ہے ایک مرتبہ دور سے دیکھ کے سید سجاد کہنے لگے اے بوبی اماں یہ تو ہماری دادی فاطمہ ہے ارے ماں کا نام سنا زینب تڑپ گئی ماں کے پاس پہنچی کوئی شکایت شکوہ نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ اکبر مارا گیا عباس مارا گیا حسین گلا کٹا کے سو گئے کچھ نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ ہماری چادریں چھین لی گئی سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے دامن میں آگ لگائی گئی گھر جلا دیے گئے کوئی شکایت نہیں کی ایک خواہش ظاہر کی اے میری ماں جب آپ اس دنیا سے گئی تھی تو زینب 6 سال کی تھی مدت ہو گئی آپ کی زیارت نہیں ہوئی اماں نقاب ہٹائیے زینب آپ کی زیارت کرے ارے فاطمہ نے نقاب ہٹائی زینب نے چیخ ماری اماں جب آپ دنیا سے گئی تھی تو آپ کے منہ پہ خون نہیں تھا اماں یہ چہرے پہ خون کیسا ہے فاطمہ نے فرمایا اے میری بیٹی شمر کند خنجر جلا رہا تھا یہ ماں خنجر سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی اے شمر رحم کر چکیاں پیس پیس کے پالا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رزم میں خزائن و تسلیم سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے چہیتی بیٹی کا بابا ذرا خیال کرو کہ سن لو بہت اندھیرا ہے صدا سکینہ کی آئی بہت اندھیرا ہے یہ قید خانہ بھی کیسا نہ چھت نہ دیوار قید خانہ بھی کیسا نہ چھت نہ دیواریں اسیر ہے میرا بھائی بہت اندھیرا